الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کی تربیت، گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ عبادت پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، اور اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ روزہ اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احباب کی گوشہ گزار کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے ایک رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اس کا پورے طریقے کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے روزے داروں کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے۔ وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے استقبال میں جنت کا ایک ایسا دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں سے ان روزے داروں کو گزارے گا۔ اور یہ روزے داروں کی خصوصیت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے بہترین اعزاز ہے۔ آگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ روزے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی آیت جو پہلے ذکر کی گئی تھی، اس کے آخر میں خالق کائنات نے روزے کا مقصد بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، روزہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے، غصہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور شیطان پر طاقت ملتی ہے، یعنی شیطان انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا، شیطان روزے دار پر حاوی نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ روزہ اس نیت سے رکھا جائے کہ خالق کائنات کا فرمان ہے، اللہ کی رضا شامل حال ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا ادب بھی کیا جائے، احترام بھی کیا جائے، حالت روزے میں نمازوں کا اہتمام بھی کیا جائے، حالت روزے میں اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے روکا جائے، زبان کو غیبت سے باز رکھا جائے، دماغ میں برے خیالات سوچنے سے پرہیز کیا جائے، آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنے سے پرہیز کیا جائے، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کسی گناہ کی طرف اٹھانے سے روکا جائے، اپنے قدموں کو برائی کی طرف چلنے سے روکا جائے، تو پھر خالق کائنات اس روزے کو مسلمان کے لیے، روزے دار کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے، ایسی ڈھال بنا دیتا ہے، نہ تو شیطان کا کوئی وار اس پر اثر کرتا ہے، نہ نفس کا کوئی وار اس پر اثر کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی امان میں آ جاتا ہے، اور ہر بری چیز پر طاقت پا لیتا ہے، اور ہر بری چیز سے خود کو بچا لیتا ہے۔
پھر نمبر 3 پر روزے رکھنے سے غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان بھوک برداشت کرتا ہے تو اسے غریبوں اور محتاجوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ یعنی جب انسان خود بھوکا ہو، خود پیاسا ہو، تو پھر خیال یہ آتا ہے دماغ کے اندر، دل کے اندر، ذہن کے اندر کہ یار وہ بھی تو ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں خالق کائنات نے خوب نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم صبح بھی کھانا کھا لیتے ہیں، ہم دوپہر میں کھانا کھا لیتے ہیں، ہم شام میں بھی کھانا کھا لیتے ہیں، مگر وہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو رب کی مخلوق ہے جو صبح کا کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں ہوتی، شام کا کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں ہوتی، سارا دن بھوکے پیاسے اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے کہ غربا یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں ان نعمتوں کی وساطت سے ان غربا کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کے کھانے کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں انہیں ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ تو اس روزے رکھنے سے جو ہے غریبوں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ آگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آیا ہے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ روزے دار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو خالق کائنات دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی مل جائے، یا اللہ ہماری آخرت میں بخشش ہو جائے، یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جو تیری رضا میں تڑپے، جو تیری رضا میں دھڑکے، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو ذکر کے لیے، تیرے نام کے بلند کرنے کے لیے مچلتی رہے۔ ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کی جائیں تو خالق کائنات ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب یہ تو تھی وہ فضیلتیں جو روزہ رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ اب جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا رکھا گیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، وہ اگر ساری عمر بھی روزے رکھے گا اور رکھتا رہے تو اس کا بدل ادا نہیں کر سکتا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا، ساری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ آئیے اس رمضان میں ہم سچے دل سے یہ توبہ کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔